اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بعدا صلوات بھیجیے بر محمد عزاداران مظلوم کربلا، فرش غم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی سکینہ کی شہادت کی یہ شب ہے۔ وہ بی بی جو مجلس حسین میں پرسہ لینے کے لیے اپنی پھوپھی اور دادی کے ساتھ آتی تھی، آج اسی بی بی کا پرسہ لینے کے لیے حسین آئے۔ عزیزوں، کل جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ کہ تم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت۔ عزیزوں، علی کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کا لہجہ ہونا چاہیے۔ میں کل آپ کی خدمت میں علی کے غلام کا تذکرہ شروع کیا تھا، لیکن وہ غلام اس منزل پر ہے کہ سرکار نے اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اس سلمان کی کیا عظمت ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ یہ جو تمغہ ملا ہے سلمان کو، یوں ہی نہیں مل گیا، کچھ تو کیا ہوگا۔ چلیے میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گیا، لیکن وہ مکے کے مشرکین اور کافرین خاموش نہیں بیٹھے، اور انہوں نے جو پورے سال بھر یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم محمد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، معاذ اللہ۔ اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور 1000 سوار لے کر وہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور بدر نام کی ایک جنگ ہوئی۔ بدر میں ان کو شکست ہوئی، یہ کافرین چلے گئے۔ اس کے بعد پھر 1 سال بعد آئے، احد کا معرکہ ہوا، کافرین پھر بھی ہارے۔ اب یہ جو ابو سفیان ملعون تھا، اس نے جو ہے وہ ایک تحریک چلائی، اور تحریک یہ تھی کہ اس نے نصارہ اور یہودیوں کو آپس میں جمع کیا۔ جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تمہاری اور ہماری جو آپس کی دشمنی ہے اس کو بعد میں سلٹ لیں گے، اگر محمد زندہ رہے تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ یہ اس ملعون کی سازش تھی، اور اس نے جو ایک ایسی تحریک چلائی کہ اس میں یہود و نصارہ کو، کافرین اور مشرکین کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ ایک اور تلاش کی کہ دیکھو انشاءاللہ وہاں کی مجلسوں میں ساری باتیں آئیں گی، میں یہاں پر ایک منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ اور تو سب صحیح ہیں، سب کے
زور بازو آزمائے ہوئے ہیں، ایک علی کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس زمانے کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام عبدوت تھا، عمرو بن عبدوت، سنا ہوا واقعہ۔ اور اس کو لائے گئے کہ بھائی اس کو علی کے لیے، اور اس کی جو ہے وہ آپ تعریف سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا بہادر تھا، اونٹ کے بچوں کو ڈھال بنا لیتا تھا۔ اب یہ جو کافر مکے سے نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے جاسوسوں نے خبر پہنچا دی کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ مدینہ مسلمانوں کی مختصر سی تعداد ہے، نبی کے پہلو میں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیجیے گا۔ سلمان نے کہا اللہ کے نبی، ہمارے یہاں فارس میں کبھی ایسا ہوتا کہ لشکر بہت بڑا ہوتا اور سامنے والے لشکر کی تعداد کم ہوتی تو وہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود لیتا، اس میں آگ روشن کر دیتا، لہذا اس مختصر سے لشکر پر وہ بڑا لشکر جو ہے وہ ایک دم کامیاب نہیں ہوتا۔ سلمان کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ یہیں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہیں سمجھ رہا ہوں۔ سلمان نے مشورہ دیا اس کو جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جس سے کائنات کا کوئی علم چھپا ہوا نہیں ہے، مشورہ دیا، اللہ نے مہر لگا دی، اے میرے حبیب سلمان جو مشورہ دے رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے تمام مہاجرین و انصار کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اب خندق کھود رہے ہیں، تو بڑی غربت کا زمانہ تھا، سمجھے؟ یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ اس خندق کھودنے میں اللہ کے نبی 3 دن کے فاقے سے تھے، سمجھے؟ اور اس میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ایک چاہنے والے صحابی نے دعوت کر دی کہ میں تنہا ہوں یا سب کو لے کر آؤں؟ کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، سب کو لے آئیے۔ کہہ تو آئے لیکن پریشانی بہت بڑھ گئی۔ گھر پہ آ کر زوجہ سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ میں سب کو لے کر آ رہا ہوں، میں نے تو نبی خدا کی بھوک کو دیکھ کر ان کی دعوت کی تھی کہ گھبرا کیوں رہا ہے؟ جس نبی نے کہا ہے سب کو لے کر آؤں وہی انتظام بھی کرنے والا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میرے دوستوں اور عزیزوں۔ اب جو ہے وہ مسلمان خندق کھود رہے ہیں، اب گروہ بن گئے، ایک مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصار کا گروہ ہے۔ ادھر مہاجرین خندق کھود رہے ہیں، ادھر انصار خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ نگرانی میں خندق کھودوا رہے ہیں، اور ادھر اکیلے سلمان خندق کھود رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا تاریخ میں کہ مہاجر اگر 10 فٹ کھودتے ہیں، انصار 10 فٹ کھودتے ہیں، تو سلمان اکیلے 20 فٹ کھودتے ہیں یا اس سے زیادہ کھودتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمل کی اس منزل پر ہو، ہر ایک اس کو اپنی ٹیم میں لینا چاہتا ہے، بہترین کھلاڑی کو اپنی ٹیم میں لینا چاہتا ہے۔ وہیں یہ بھی، وہاں پر بھی یہی ہوا۔ مہاجرین بولے، جب اللہ کے رسول نے شام کو آ کر دیکھا، ارے انہوں نے 20 فٹ کھودی، انہوں نے 20 کھود، اس نے اکیلے نے جو ہے 20 سے زیادہ کھود ڈالی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی معائنہ کر رہے ہیں، تو مہاجرین کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سلمان ہماری طرف ہیں، یہ بھی ہمیں میں شمار کرنا۔ ادھر انصار کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اس حصوں کو ہمارے میں شمار کرنا۔ بات ذہن تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی سلمان کے عمل کو مہاجرین اپنے عمل میں ملا کر سلمان کو اپنے جیسا بتا رہے ہیں، انصار اپنے جیسا بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ سلمان تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، منا اہل البیت۔ سلمان وہ ہیں جو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو اخلاقاً بھی اہل بیت میں شامل کرنا ہو تو عمل کی منزل میں اس پائیدان پر ہونا چاہیے کہ اس ایک اکیلے کا عمل مہاجرین و انصار سے زیادہ ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ کل میں نے آپ کو جناب سلمان کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ دل میں ارادہ تھا، آج بھی سلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مولا کے فضائل کو دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ اچانک مولا کائنات نے سلمان کا ہاتھ پکڑا،
نہ معلوم کس چیز پر سلمان کو بٹھایا یا کس سہارے سے سلمان کو لے کر گئے، سلمان چلو۔ اچھا اللہ کے نبی، دیکھیے سلمان کو سمجھنے سے پہلے میں ایک اور شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو منا اہل البیت ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے کہا ہے، یہ بھی ہم اہل بیت میں سے، جابر جوفی۔ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جن سے حدیث قصہ جو ہے وہ نقل ہے کہ میں نے شہزادی سے سنا، یہی جابر کہتے ہیں جابر جوفی کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے سنا، یہ مسلسل حدیث قصہ کے راوی ہیں۔ جابر وہ کوفے کے اندر ہے، پوری توجہ سے سنیے گا اس واقعے۔ ابھی یہ زیارت کا دور چل رہا ہے، ہر ایک مومن کی تمنا ہے کہ 40 میں پر لگ جائیں اور میں پہنچ جاؤں، کسی صورت سے 40 کی زیارت مل جائے، کسی صورت سے میں کربلا پہنچ جاؤں۔ جابر کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے باہر، ایک ایسا چاہنے والا کہ جس کے دل میں جو ہے وہ امام کی زیارت کی حسرت ہے، آئے اور آنے کے بعد جابر سے کہتا ہے کہ جابر مولا کی زیارت کو بہت دل کر رہا ہے۔ جابر نے کہا تو چلے جاؤ۔ کہ جابر دیکھ رہے ہو یہ کوفہ ہے، امام مدینے میں ہے، ارے ارادہ کر لیا ہے تو چلے جاؤ، اب مجھے نہیں پتا۔ ادھر جابر نے کہا چلے جاؤ، یہ کہتا ہے کہ میں پرواز کرنا شروع ہوا، آسمان میں بلند ہونا شروع ہوا، اتنی تیز ہوا میرے چہرے پر لگ رہی تھی کہ ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ میں مدینے کی سرزمین پر اتر گیا۔ میں جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر اترا، 2 قدم چلا تھا کہ سامنے جابر کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، جابر کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ جابر سمجھا دوں تب سلمان جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ جابر نے جو ہے وہ مسکرا کر استقبال کیا۔ جابر تم یہاں؟ اچھا تم نے یہ احسان کیا ہے، مجھے میرے مولا کے شہر تک پہنچا دیا ہے، ایک احسان اور کر دو، مولا کے گھر کا راستہ بتا دو۔ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہو، ارے ان کے نانا کا شہر ہے، جاؤ اور جانے کے بعد کسی سے بھی معلوم کر لو محلہ بنی ہاشم کہاں ہے، اللہ کے نبی کا گھر کہاں ہے، امام سے ملاقات ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ میں معلوم کرتے 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 سرکار دو عالم کے وارث کے دروازے پر پہنچا، ابھی دخل الباب ہی کیا تھا کہ اندر سے آواز آئی فلاں اندر چلے آؤ۔ یہ کہتا ہے جیسے ہی میں اندر پہنچا دیکھا کہ امام کے پہلو میں جابر جوفی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ میں سمجھ نہیں پایا۔ عزیزوں وہ جو غلاموں کو نہ سمجھ پائے وہ آقاؤں کو کہاں سے سمجھیں گے؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ مولا نے سلمان کا ہاتھ پکڑا۔ سلمان کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ خدا کی قسم ہم ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے ملک میں، ایک ایسی دنیا میں پہنچے جو یاقوت سرخ سے بنی ہوئی تھی، یاقوت احمر سے بنی ہوئی تھی، سرخ یاقوت سے، جہاں کی زمین سرخ ہے، جہاں کے پیڑ سرخ ہیں، ہر چیز جو ہے وہ یاقوت کی بنی ہوئی ہے۔ ایک منبر لگا ہوا ہے جو یاقوت سرخ کا ہے اور اس پر مولائے کائنات سرخ لباس پہنے ہوئے، سرخ امامہ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ علی نے پھر میرا ہاتھ پکڑا۔ اب ایک اور دنیا میں لے کر گئے جو زمرد سبز کی تھی، جہاں کی زمین سبز، جہاں کے اشجار سبز، وہی سبز منبر لگا ہوا ہے، علی سبز لباس پہنے ہوئے، سبز امامہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنے مولا کو۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ علی نے پھر میرا بازو پکڑا، پھر ایک دنیا میں لے کر گئے۔ اب وہ دنیا سفید ہے، وہاں موتی کی طرح شفاف ہے، زمین سفید ہے، وہاں کے اشجار سفید ہیں، وہی سفید منبر لگا ہوا ہے اور اس منبر پہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، سفید امامہ باندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میں یہی دیکھ رہا تھا، اسی حسرت میں تھا کہ میرا منہ کھلے کا کھلا تھا۔ اب جو میں نے دیکھا تو میں وہیں پر کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں علی تھے۔ سلمان گھر آ گئے۔
جب گھر آ گئے 2-4 دن گزرے، تو ایک مرتبہ مقداد نے جا کر مولا کائنات سے کہا مولا ایسا کیا ہو گیا کہ سلمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، بلاؤ۔ جب سلمان کو بلایا تو سلمان نے ایک سوال کر لیا، اے میرے آقا یہ بتا دو کہ آپ ہیں کیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ اے میرے مولا آپ بتا دو کہ آپ ہو کون؟ عزیزان گرامی، جس کو سلمان نہ سمجھ سکے اس کو مسلمان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ سلمان کا معیار دیکھو، سلمان کی عظمت دیکھو، سلمان کا حوصلہ دیکھو۔ سلمان یوں تو ان کے تاریخ میں بے شمار واقعات بھرے ہوئے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو ہر مومن کے دل کو چھو لیتا ہے۔ دیکھیے، خدا برا کرے ان لوگوں کا کہ جن کی وجہ سے اللہ نے جہنم کو خلق کیا۔ جناب سلمان نہ معلوم کیا کام انجام دیا، اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا۔ سلمان سے کہا سلمان مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب سلمان مانگے تو کیا مانگے؟ میرے جیسا ہوتا تو دولت مانگ لیتا، لیکن سلمان دولت کا کریں گے کیا؟ ہو سکتا ہے جنت مانگ لیتے، سلمان تو رہتے ہی جنت میں ہے۔ سلمان اپنی عقل کے مطابق مانگتے تو کیا مانگتے؟ ہاں ایک چیز کا فیصلہ کر لیا کہ میں اگر مانگوں گا بھی تو کیا مانگوں گا؟ میں جاتا ہوں اس کے قدموں میں جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے۔ میں پہنچا مولا کائنات کے پاس، جانے کے بعد کہا اے میرے آقا سرکار دو عالم نے کہا ہے سلمان جو مانگنا ہو مانگ لو۔ مولا میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، آپ بتائیے۔ کہ جاؤ سلمان یہ کہہ دینا کہ معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دو۔ بہت سے راز ہیں، 18,000 راز، ایک بتا دو۔ سلمان کو شاید کئی مرتبہ ایسا موقع ملا ہے۔ آئے، سلمان کا چہرہ دیکھا، نبی و خدا نے کہا سلمان علی کے پاس سے آ رہے ہو؟ سلمان علی کے پاس سے آ رہے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی۔ بیٹھ جاؤ، لیکن سلمان وعدہ کرو کہ ہمارے اس راز کو کسی بھی انسان سے نہیں کہو گے۔ اللہ کے نبی آپ کی عظمت کی قسم میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی، ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، پاکستان کے اندر ایک بل کا بہت شور مچ رہا ہے، سمجھے؟ اب دیکھیے یہ انسان کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یا میں یہ کہوں گا کہ یہ غدیر کی بیعت کا انکار کرنے کا نتیجہ ہے کہ ایسے ایسوں کے سامنے سر جھکانا پڑ رہے ہیں جن کی زندگی ہی خراب ہے۔ دیکھو تو صحیح، جس کا نام لینے کے بعد زبان نجس ہو جائے، سوچو تو صحیح کہ اب ان کے سامنے اللہ نے جو ہے وہ یہ انتقام لیا ہے کہ تم نے اگر علی کو نہ مانا تو میں تمہیں کسی ایسے کے آگے جھکا دوں گا۔ اب بتائیے کہ آل محمد سے افضل کائنات میں کچھ نہیں ہے، یہ بغض آل محمد نہیں تو کیا کہ ایسے ایسوں کو ماننے کے لیے اہل بیت چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، یہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ وہی صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ سلمان علی کے پاس سے آئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، ساری دنیا اگر ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ لیکن سلمان یہ ہمارا راز ہے، کسی سے کہنا نہیں، ٹھیک ہے اللہ کے نبی؟ یہ علی کی فضیلت ایسی تھی کہ جب دیکھیے کوئی اگر نقطہ آ جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو کتنی جلدی پڑھا جائے، کب پڑھا جائے، اللہ کب موقع دے۔ یہ تو سرکار دو عالم نے راز بتایا ہے۔ یہ راز ایسا تھا کہ اب سلمان سے برداشت نہیں ہو رہا، کہیں تو کس سے کہیں؟ اللہ کے نبی نے قید لگا دی، صحرا میں نکل گئے، ایک کنواں تھا جو سوکھا ہوا تھا، اس کے اندر اپنی گردن کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ ادھر سلمان نے اپنے چہرے کو نکالا، ادھر اللہ نے کنویں سے ایک شجر کو نکالا۔
اور اس کے ہر پتے پر یہی حدیث لکھی ہوئی تھی، اگر ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اس سے پہلے کہ سلمان گھر پر پہنچتے پتے لوگوں کے گھروں پر پہنچ گئے۔ اب جن کے دل میں بغض علی تھا انہوں نے اس اخبار الہیہ کی تلاوت کی تو رسول کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سلمان ہم نے تو تم سے منع کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی عظمت کی قسم میں نے کسی انسان سے نہیں کہا، ایسا ایسا واقعہ ہوا، اب جو شکایت کرنا ہے خدا سے کیجئے۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ اخبار ہر ایک ظالم کے گھر تک پہنچے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ منزلت سلمان سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے انسان۔ سلمان کتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ سلمان وہ ہیں کہ جنہیں حسنین نے نانا کہا ہے، سلمان وہ ہیں کہ جن کو شہزادی نے چچا کہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ جس علی کا سلمان ایسا ہو، جس علی کا سلمان ایسا ہو، اس علی کا ارمان کیسا ہوگا؟ آپ سمجھے نہیں، سمجھ جاتے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس جگہ پر رہے تھے۔ جس علی کا سلمان ایسا ہو، اس علی کا ارمان عباس کیسا ہوگا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو آپ نے اندازہ لگایا سلمان کی منزلت کیا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، سلمان بعد پیغمبر، آپ نے جو خود دیکھیے، بات اگر علم کی آتی ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ سلمان، دیکھیے کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی کنارہ ہوتا ہے، دریا ہو اس کا کنارہ ہوتا ہے، سمندر ہو اس کا کنارہ ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ سلمان علم کا وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ کیسا علم ہوگا؟ جب سمجھ میں آ جائے کہ سلمان کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے تو علی کے علم کی کیا حد ہوگی؟ اب وہ علی اگر منبر پر بیٹھ کر کہے کہ پوچھ لو میں زمین سے زیادہ آسمان کا جاننے والا ہوں یا آسمان سے زیادہ زمینوں کی تہ کا جاننے والا ہوں، صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن یہی سلمان ہے، کربلا سے گزر ہوا، سلمان کے پیر میں ٹھوکر لگی، پیر سے خون نکلا۔ جس کربلا کی زمین میں موسیٰ کا خون ہے، جس کربلا کی زمین میں ابراہیم کا خون ہے، جس کربلا کی زمین میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا وہاں سے گزر نہ ہوا ہو۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ کربلا کی زمین میں ہر ایک کا خون شامل ہو جائے، اس خون میں سلمان کا خون بھی شامل ہے۔ وہ سلمان کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا، اور جب بات آئی مولا کائنات کا حق غصب کر لیا گیا، یہی سلمان ہے جنہوں نے جو ہے وہ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کس کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ دنیا تمہارے اوپر کیسی حاوی ہو گئی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ غدیر کو ابھی کتنے دن گزرے ہیں، تم نے غدیر کے وعدے کو بھلا دیا۔ لیکن خدا برا کرے ان کا، اگر یہ نہ ہوتے تو جہنم ہی خلق نہ ہوتی۔ سلمان کی عظمت۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، آج اس حسین کی معصومہ کا تذکرہ کرنا ہے جو ہر مجلس میں آتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا، آغائے دردمندی لکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے، شام سے 2 بیویاں مدینے آ جاتی حسین کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج حسین پرسہ لینے کے آئے ہیں اس اپنی 4 برس کی معصوم بچی کا۔ خدا کی قسم، میں نے مقتل میں علماء سے جو سنا، یہ جو مقتل میں پڑھا، میں نے جس منزل پر دیکھا اس بچی کو پیاسا دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پانی آیا ہے لیکن اس بچی نے پانی کو پیا نہیں۔ کیسے نہیں پیا؟ ایک دن بہت شدید گرمی تھی،
یہ ظالم اپنے اپنے خیمے لگا کر سائے میں آ گئے، لیکن ظلم بالائے ظلم انہوں نے یہ کیا کہ اطرت رسول اسی طرح تپتے ہوئے صحرا میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ دیکھیے میں محبت بتانا چاہتا ہوں، بہن بھائی کی محبت۔ ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ سید سجاد پر پڑی۔ معلوم ہے عرب کا ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت، 50-55 تک چلا جاتا ہے۔ ارے یہاں 30-35 میں جو ہے وہ گھڑی اگر آدمی پہنے ہوئے ہے تو کلائی جلنے لگتی ہے۔ سید سجاد اس 50 ڈگری کے ٹیمپریچر میں جیسے لوہے کی ہتھکڑیاں پہنے ہوئے تھے، سکینہ نے دیکھا کہ میرا بھیا اپنے پہلوؤں کو بدل رہا ہے۔ سکینہ بڑھنے کے بعد ساری بیویوں کا آواز دی، بیویوں یہاں آ جاؤ، میرے بھیا کی ہتھکڑیاں جل رہی ہیں۔ بیویوں نے سید سجاد پر سایہ کیا۔ پانی تو تھا نہیں، کبھی ملتا بھی ہے سکینہ کو تو بھیا کی ہتھکڑیوں پر ڈال دیتی ہے، بھیا کی بیڑیوں پر ڈالتی ہے۔ میں نے جہاں اس بچی کو دیکھا، پیاس سے کلپتا ہوا دیکھا، پیاس سے بلکتا ہوا دیکھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ یہ بچی کہتی ہے، بچی جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں پیاس سے جاں بلب ہوں، ان ظالموں نے خیمے لگا دیے، مجھے پیاس کا بہت زیادہ عارضہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو شمر سے پانی طلب کر لو، حجت تمام کر لو۔ تم بھی جانتی ہو کہ شمر پانی دے گا نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بچی شمر کے پاس پہنچی، شمر تھوڑا سا پانی پلا دے۔ سکینہ پانی پینا ہے، ٹھہر جاؤ میں اپنے سپاہیوں کو پلا لوں۔ سپاہی پی کر نمٹ گئے، شمر اب پلا دے کہ میں اپنے جانوروں کو پلا لوں۔ جانور پی چکے، شمر اب پلا دے۔ روایت بتاتی کہ شمر مشکیزہ لے کر بڑھا۔ میرا دل خوش ہو گیا، شاید حسین کی پیاسی بچی کو آج پانی مل جائے۔ ایک مرتبہ سکینہ سے کہتا ہے، سکینہ اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ۔ ایک مرتبہ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بڑھایا، شمر نے نشکا دہانہ کھولا، سارا پانی بہا دیا۔ ہائے سکینہ کا مقدر! عزاداران مظلوم کربلا، آج اس بی بی کی شہادت کی شب ہے۔ ہاں عزادارو، زندان میں قیامت کا مرثیہ برپا ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یزید پریشان ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کسی نے کہا کہ وہ بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ عزادارو، اگر کسی کا باپ نہ ہو تو اس کو دلاسا دیا جاتا ہے۔ یہ شمر نے کیسا دلاسا دیا کہ زندان میں سر حسین کو بھیج دیا۔ بچی نے باپ کا سر دیکھا، آغوش میں لیا، بابا، ارے گوشوارے چھین لیے گئے، آئے بابا، چادریں چھین لی گئی، بابا پھوپھیوں کی چادریں، اے بابا کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے رخسار پر رخسار رکھا، بچی کا من کا ڈھلک گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا، ماتم حسین۔